حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعہ کے دن صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اسی شہر کے مقام باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گی۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال و فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نگاہیں منتظر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے، یا رب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔